السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين وثب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن. محترم اور سوگوالان سید کونین بطول ازرا انوار الامہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ ملائمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ سلسلے میں انشاءاللہ مجالس کا انعقاد ہوا. شہر غالباً یہ دوسری مجلس ہے. کل جو شب گزری ہے اس کمیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا آپ کل کی مجلس پڑھ دیجیے 26 کی، اور وہ اگلے روز مجدی جمعرات ہے. میں نے کہا میں تو معذرت چاہتا ہوں 26 میں نہیں پڑھ سکتا نسیم باقر بھائی، تو لیکن اس 27 میں اس لیے کہ جب شہزادی چاہے گی تبھی پڑھنا ہوگا. یہ جو ذکر ہے اس ذکر میں ہم لوگوں کا اتنا تو عمل رہتا ہے کہ تمام ہم لوگ کرے، لیکن اذن وہیں سے ہوتا ہے جب شہزادی کی مرضی ہوگی رضا ہوگی تو پھر متضمن ہو، اہتمام کرنے والے ہو، حضانت کرنے والے ہو، ذاکر ہو، تو سب وہیں سے ہے. اور باقی رہی مجمع کی بات تو مجمع محتاج نہیں ہے فاطمہ کا، فاطمہ محتاج نہیں ہے مجمع کی، دنیا محتاج ہے فاطمہ کی. اس لیے جملہ بدل کے کہوں کہ مقصود کائنات فاطمہ. یہ جو کائنات بنی ہے کسی کے سب سے نہیں بنی، نہ نبی کے، نہ علی کے، نہ اوصیاء کے، نہ انبیاء کے، فقط فاطمہ کے صدقے. حدیث قدسی ہے فقط اگر ہم فاطمہ کو خلق نہ کرتے تو محمد نہ تمہیں بناتے، علی تمہیں بناتے، کائنات بنتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ چہل پہل ہوتی، نہ دنیا آباد ہوتی. جو دنیا آباد ہوئی ہے وہ شہزادی
शहजादी ज़हरा के सदक़े में बनी है। सलावत करे मोहम्मद वाले। शरीफ है 18 बरस। इतने फजाइल लिखे गए, वो लिखे जा रहे हैं, क़यामत तक लिखे जाएंगे, क़यामत तक लिखे जाएंगे। जी आयतुल्लाह अंसारी ने मौज़ूदुल कुबरा फातिमा ज़हरा के ऊपर एक किताब लिखी है, 20,000 सफ़े। ये 18 साल की शहजादी की उम्र में उन्होंने 20,000 सफ़े, और ये लिखा है कि मैंने ये 20,000 सफ़े 20 साल में लिखे। आज मेंबर में कोई जाता है तो बहुत सारे मॉडल से कहते हैं ना, काम की बात किया करो, काम की बात किया करो। भाई आयतुल्लाह अंसारी कहते हैं कि अगर इससे बेहतर कोई काम होता तो मैं करता। शहजादी की ज़बान हयात में 20 साल, 20,000 सफ़े। कितनी फजीलत है, फजाइल है। अगर एक गोशे को आप जमा करें तो उम्रें निकल जाती है, और तब भी शहजादी का पता नहीं होता, वरना होगा। इसलिए कि कुरान की आयत गवाह है, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अगर शब कद्र को समझ जाएंगे तो शहजादी भी समझ में आएगी। आज तक तो शब कद्र ही समझ में ना आई। जो 1000 रातों से अफजल हो, वो शब कद्र है, जिसकी वजह से शब कद्र बनी वो ज़हरा है। मैंने एक नई सी आयत पढ़ी है, बहुत सारी मजालिस आप सुन चुके हैं। या फातिमी में अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उन उलमा को, उन मर्जा को, उन मोमिनीन को, उन मुतज़म्मीन को सलामत रखे जिन्हों ये जिक्र कायम करते हैं और मजालिस का एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में सुनवाई बढ़ रहा है मामला। जहाँ एक मजलिस होती थी अब 10 होने लगी। अच्छा, ये 10 होना ये कसरत नहीं है, ये मार्फत। जैसे जैसे सैयदा की मार्फत हो रही है, जिक्र सैयदा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इतनी कसरत हो गई, अय्याम अज़ा की तरह जो है वो अब अय्याम फातिमा में भी जो है हम लोग मजे से करने लगे। भैया देखिए, जिक्र कसीर में कसरत नहीं होती, और फातिमा का जिक्र तो वैसे भी जिक्र कसीर है। शहजादी का जिक्र को जिक्र कसीर कहा गया है। इससे बड़ा जिक्र कसीर क्या होगा? तस्बीह है अल्लाह की, इबादत है अल्लाह की, नाम फातिमा का पढ़ी जाती है ज़हरा के नाम से। सबसे बड़े मोहम्मद वाला अल्लाह की इबादत के बाद फौरन तस्बीह फातिमा कहा जाता है। हम तस्बीह फातिमा की अहमियत कितनी है? तस्बीह फातिमा छठे इमाम जाफर फरमाते हैं कि 70 रकत नमाज़े नाफिला एक तरफ, मेरी दादी ज़हरा की तस्बीह पढ़ना एक तरफ। ये दो ही तो हस्तियां है जिनका जिक्र इबादत है, या फातिमा का या अली का। यानी इबादत के मसाबी हो गई ना तस्बीह। इमाम फरमा रहे, मासूम फरमाए कि 70 रकत नमाज़े सुन्नत एक तरफ और तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह एक तरफ। तो इबादत से भी बढ़ के हो गई ना। दो ही हस्तियों का तो जिक्र इबादत है कायनात में, या अली का है या ज़हरा का है, और अली है फातिमा के कुफर। तो आयत में सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आराफ की 178 आयत मैंने पढ़ी है। इरशाद खुदावंद आलम और सूरह आराफ में वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल इंसि वल जिन्न। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि हमने इंसानों और जिन्नों की कसीर तादाद को जहन्नम के लिए पैदा किया। क्या कह रहा है? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल इंसि वल जिन्न। क्यों पैदा किया? रीजन भी बता रहा है।
लहुम यफ़क़हून बिहा, ये सोचते नहीं है। हमने इंसानों की कसीर तादाद और जिलों को जहन्नम के लिए ये लहुम ला यफ़क़हून बिहा, ये सोचते नहीं है। इनके पास है दो दिल लेकिन ये सोचते नहीं। अब तो कीजिएगा ला यब्सरून बिहा, ये देखते नहीं है। ला यस्मऊन बिहा कुरान की आयत है। ये कान तो रखते हैं लेकिन सुनते नहीं है। क्या कहा? उलाइका कल अनाम, ये तो जानवर है। क्या कहा? उलाइका कल बल अज़म उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो जानवर से भी बढ़कर है। किनको कहा परवरदिगार ने हम कसीर तादाद में इंसानों और जिन्नों की जहन्नम में भेजेंगे? क्यों? क्योंकि ये सोचते नहीं है। ये आंखें रखते हैं लेकिन देखते नहीं है। ये कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं है। तो अल्लाह ये किसे देखे, ये किसे सुने? अल्लाह के नबी की आवाज आएगी, उसको क्यों नहीं देखते? जिसका देखना इबादत। उसे क्यों नहीं सुनते? जिसका सुनना इबादत। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? जिसका सोचना इबादत। या नबी अल्लाह किसको देखना इबादत? नबी की आवाज आएगी, कह तो चुका, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत, अली को सोचना इबादत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसे क्यों नहीं देखते जिसका देखना इबादत? ये उसे क्यों नहीं सुनते जिसका जिक्र इबादत? तो कीजिएगा तो हमने कसीर इंसानों की और जिन्हों की तादाद को किसके लिए पैदा किया? जहन्नम के लिए। कुरान, ये कुरान हदीस नहीं है। परवरदिगार पैदा ही क्यों किया था जब जहन्नम में भेजना था? पैदा ही क्यों किया था जब जहन्नम में भेजना था? आगे बढ़ के कुरान की आयत में सारा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान में परवरदिगार कह रहा, हमने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नों को मगर अपनी इबादत के लिए। पहली आयत में कह रहा हमने कसीर तादाद में इंसान जिन्नों की जहन्नम के लिए। फिर कह रहा है कि हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नों को मगर अपनी इबादत के लिए। तो जहां इबादत, वहां जहन्नम का क्या सवाल है भाई? इबादत की ही जाती है वाकई साहब जहन्नम से बचने के लिए। आप किसी से पूछे भाई नमाज़ें क्यों पढ़ रहा है, रोजे क्यों रख रहा है, हज क्यों कर रहा है, हमारे खैर क्यों कर रहा है? क्या जवाब आएगा आपके पास? जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह कह रहा है कि हमने कसीर तादाद में इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया। फिर कह रहा है नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नों को मगर अपनी इबादत के लिए। तो जहां इबादत वहां जहन्नम का क्या मतलब? सुनो आगे अल्लाह इस आयत में बता रहा है, सुन लो दुनिया वालों, तन्हा इबादत जहन्नम से नहीं बचाएगी, बल्कि इबादत के साथ सही अकीदे का होना। फरमाइएगा, अगर तन्हा इबादत जहन्नम से बचाती तो अल्लाह ये ना कहता कि जहन्नम में जाएंगे। तो तलाश करो सही अकीदा कौन सा है जो अमल के साथ जहन्नम से बचा दे। उम्मत गई रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा? नबी ने उम्मत के सामने फरमाया, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा कहते हैं जहन्नम से बचाने वाली को। अब समझ में आया, फातिमा है अकीदा। फातिमा कहते हैं जहन्नम से बचाने वाली को, फातिमा कहते हैं जहन्नम से छुड़ाने वाली को। तो ये तो हदीस है, हमें आयत के बदले में आयत ही चाहिए। भाई कोई अकीदे की ऐसी आयत मिल जाए ताकि हमारा अमल जहन्नम से बचा ले। हम गए नबी के पास, या नबी अल्लाह ये तो हदीस है, कल पेश हम करेंगे। लोग कहेंगे तो शियाओं की बनाई हुई है कि फातिमा जहन्नम से बचा। हालांकि बुखारी में भी है हदीस,
ترمذی میں بھی ہے، صحیح کتاب کی ساری کتابوں میں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے والی کو۔ یا رسول اللہ کوئی آیت بھی ہو جائے عقیدے کی تاکہ عمل کے ساتھ عقیدہ ہو جائے، نبی کی آواز قرآن نہیں پڑھتے، اگر اس کے سوا کوئی آیت مل جائے عقیدے کی تو مذہب بدل دو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات علی محمد۔ اس کے سوا کوئی آیت مل جائے، قل لا، یہ ہے فاطمہ جو جہنم سے بچے، اور فاطمہ جہنم سے کوئی تو بچاتا ہے جس کا اختیار جنت اور جہنم پہ ہو۔ ایسے تھوڑے کہہ دیا نبی نے فاطمہ جہنم سے بچانے والی ہے، پہلے علی کو قسیم النار والجہنم بنایا، پہلے علی کو جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا بنایا، اس لیے کہ علی ہے فاطمہ کا پھپھو۔ اگر علی نہ ہوتے، ایسا اور قریب کو آیا ہوا تم بیٹھ گئے، صلوات پڑھے محمد والے۔ شہزادی کا نام اس سے بہتر پڑھ رہے۔ فاطمہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے والی کو، انسانوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، توجہ کیجئے گا، انبیاء کو بچانے والی، اولیاء کو بچانے والی۔ فاطمہ کسی کی محتاج نہیں ہے، سب فاطمہ کے محتاج ہیں۔ دلیل ہے میرے پاس، فاطمہ کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سب زہرا کے تعارف کے محتاج ہیں۔ ہم نے تاریخ میں یہی تو منظر دیکھا، شہزادی کسی کے در پہ نہ گئی، سب در زہرا پہ آئے، ولی ہو، امام ہو، رسول ہو۔ اب ذرا سوچئے، مولا علی کو اپنے گھر میں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آتذن لی یا بنت رسول اللہ، کسا حاجی تو پڑی ہوگی کہ اجازت دیجئے بنت رسول میں بھی داخل ہو جاؤں۔ اما علی کے گھر میں اجازت لینا بتا رہا ہے، جب فاطمہ کے گھر میں علی جیسا شوہر بغیر فاطمہ کے داخل نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ، فاطمہ بنت رسول مجھے اجازت دیجئے گا۔ فاطمہ کسی کی محتاج نہیں ہے، سب فاطمہ کی محتاج ہے۔ بہت اچھی سے ماشاءاللہ سن رکھی آپ نے، اور یہ تو بڑے مشہور معلوم پہ شاید پوسٹروں کو بھی لکھی جاتی ہے، فاطمہ تو بس اکو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں آپ ٹکڑا نہیں۔ اگر لغت میں جائیں گے تو عزت کے معنی آپ کو ملے گا۔ عزت کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عزت کہتے ہیں ایسے ٹکڑے کو جس کو الگ کرنے پہ کل باقی نہ رہے۔ ایک اور کیا، جس کو الگ کرنے پہ صلوات پڑھتے محمد فاطمہ وسعتو منی۔ عزت کس ٹکڑے کو کہتے ہیں؟ عزت کہتے ہیں اس ایسے ٹکڑے کو جس کو الگ کرنے پر کل باقی نہ رہے۔ نہیں سوچا آپ نے، کل باقی نہ رہے۔ فاطمہ رسول کا عام ٹکڑا نہیں ہے، اگر فاطمہ کو نکال دو گے تو رسول بھی مکمل نظر نہیں آئیں گے۔ اب ان سے سوال ہے جو فاطمہ کو بغیر مانے کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ بھی ادھورا، اسلام بھی ادھورا، دین بھی ادھورا۔ فاطمہ بس ادھو ملتی، نبی نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار، اس کا کہا عالمین کی عورتوں کی۔ اب مجھے آپ کو بتانا پڑے گا یہ عالمین کتنا بڑا ہے، کہاں تک ہے، اس کا دائرہ کہاں ہے۔ کبھی سمجھ میں نہ آتا عالمین کہتے کسے ہیں، بس سورہ حمد میں دیکھ لو، الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے فاطمہ ان کی سردار۔
الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے جی، پہلے تمام عورتوں کی سردار، اس کے بعد فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت پہ کون جائے گا؟ گنہگار یا نیکوکار؟ نیکوکار۔ اور پھر کیا حدیث ہے؟ فاطمہ سیدۃ من الاولین والآخرین، میری بیٹی فاطمہ ایک زمانے کے لیے سردار نہیں ہے، بلکہ روز اول سے لے کر قیامت تک جتنی محترم عورتیں ہوگی وہ سب فاطمہ کی سرداری میں جائے گی، اب وہ چاہے حوا ہو، سارہ ہو، ہاجرہ ہو، آسیہ ہو، خدیجہ ہو، مریم ہو، سرداری فاطمہ کی ہو۔ لوگ کہتے ہیں مریم افضل یا فاطمہ، یہیں سے دیکھ لو سردار افضل ہوتا ہے، فاطمہ کی سرداری میں مریم بھی رہے گی۔ چلے ساری بیویوں کی بات کیا کروں، یہ بھی بہت مشہور معروف حدیث ہے نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کائنات میں 4 عورتوں کو مصطفیٰ کیا، پہلی آسیہ بنت ہلام، دوسری مریم بنت عمران، تیسری جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنت خولد، اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ۔ اللہ نے کائنات میں 4 عورتوں کو چنا، پاک کیا، منتخب کیا، مصطفیٰ کیا۔ چاروں میں پہلی آسیہ، دوسری جناب مریم، تیسری جناب خدیجہ، اور کیا کہا چوتھی میری بیٹی فاطمہ، وَأَفْضَلَهَا فاطمہ، اور ان چاروں میں سب سے افضل میری بیٹی فاطمہ ہے۔ جملہ پڑھ دو رسول بھائی، ارے جس کا مقابلہ خود اس کی ماں خدیجہ نہ کر سکے، پہلے میرے اور پھر اس کا مقابلہ کیا کرے گی؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سب سے افضل ہے، خدیجہ سے افضل، ماں سے افضل، مریم سے افضل جی۔ مریم کہاں؟ مریم کہاں؟ سورہ پورا کا پورا سورہ، لوگ کہتے ہیں مریم کی شان میں سورہ مریم آیا، فاطمہ کی شان میں ایک سورہ تو نہیں آیا بھائی، 3 سورہ آئے ہیں، سورہ نحل، سورہ کوثر، سورہ لیلۃ القدر۔ بہت مشہور معروف روایت ہے، امام نے فرمایا تھا اگر کوئی، توجہ کیجئے گا، لیلۃ القدر کا ثواب لینا چاہتا ہے تو میری دادی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت پڑھے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جس کو انبیاء نہ سمجھ سکے وہ لیلۃ القدر ہے، تو فاطمہ جہنم سے بچانے والی ہے۔ آپ نے بڑے خطبے سنے، اکثر مجالس میں خطبہ پڑھے جاتے ہیں شہزادی کے، 2 ہی خطبے ہیں شہزادی کے، اس سے زیادہ نہیں، 2 ہی ہے تاریخ میں، ایک گھر میں دیا شہزادی نے اور ایک دربار میں دیا۔ اکثر پڑھے جاتے ہیں جملے، 2-4 جملے پڑھ کے میں آج آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں خطبے کے بعد کیا ہوا۔ شہزادی کا جب حق نہیں لیا ملا، بعد کے واقعات میں بھائی بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ خطبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ حمد خدا کرنے کے بعد رسول کی تعریف، علی کی فضائل، اس کے بعد شہزادی نے کہا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو اے لوگو میں فاطمہ، ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے۔ یہ جو کہہ رہی میرا باپ محمد ہے، یہ کہیے میں محمد کی بیٹی ہوں۔ شہزادی کا جواب آئے گا اگر حدیث کے ساتھ تعارف ایسا ہی ہوتا تو میں بھی کہہ دیتی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اب یہ تو اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اور یہ کیوں نہیں کہا، توجہ کیجیے گا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ محمد کی بیٹی، یہ علی کی زوجہ، یہ حسین کی مادر، بلکہ تعارف کا طریقہ بدل دیا۔ شہزادی نے پورا تعارف حدیث قصہ کا ایک جملے میں کہہ دیا، ابھی محمد، میرا باپ محمد،
مثلا ایک جملے میں ابھی محمد، میرا باپ محمد ہے. شہزادی جان رہی تھی کل کے بعد کچھ لوگ آوازیں اٹھائیں گے نبی کے اور بھی بیٹیاں تھی کہاں گئی. فاطمہ نے آج دربار میں کلیئر کر دیا یہ کہہ کے کہ میرا باپ محمد ہے. اگر کوئی ہو تو اٹھے یہ کہے کہ تم کیوں فخر کر رہی ہو، ہمارا باپ بھی تو محمد ہے. لیکن کسی کا نہ آنا. اچھا دیکھیے اکثر یہ پڑھتا ہوں میں مثال، بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب مال ملنے کی بات آتی ہے سمجھ بھائی پھر سب آگاہ ہو دیہات سے ہماری بھی میراث، ہماری بھی میراث، ہمارا بھی حق ہے. تو اگر 3 بیٹیاں تھی تو تھی کہاں؟ موبائل میں کیوں نظر نہیں آئی؟ تطہیر میں کیوں نہیں؟ قربہ میں کیوں نہیں؟ کہنے لگے نہیں موبائل میں تو بڑی شرط تھی، موبائل میں بڑی شرط تھی. حدیث کے سامنے چادر بڑی قیمتی تھی، اس لیے دیکھا لوگ دیکھتے ہیں نا جب جبریل بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا تو دنیا کے لوگوں کی کیا قیمت ہے کہ فاطمہ کی چادر کے نیچے آ جائے. ہم نے مان لی ان کی بات کو. چلیے مباہلے میں بڑی شرط تھی، عصمت کی، طہارت کی، حدیث قصہ میں تطہیر کی، قربہ میں عصمت کی. ارے کہیں نظر نہ آتی جب دربار میں فاطمہ ماں کی بات کر رہی تھی وہاں تو آ جاتی. ارے جب مال مل رہا تھا باغ فدا وہاں آ کے فاطمہ کو سہارا دیتی. رسول کی بیٹی حصہ تو ہمارا بھی ہے. سلام علیہ محمد والے محمد. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے فاطمہ کے سوا کوئی بیٹی نہیں تھی. نبی کے فاطمہ کے سوا کوئی بیٹی نہیں. تو شہزادی نے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ بی محمد، جان لو اے لوگوں میں فاطمہ ہوں. اگر نسیم البھائی یہاں آ کے مصطفیٰ بعد ہمیں امام باڑے میں یہ کہے کہ جان لو میں نسیم الباقری ہوں تو ہم سب لوگ کہیں بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت مشہور و معروف ہے. آج کے تو ہم لوگ جانے ہوئے ہیں اور پہچانے ہوئے بھی ہیں. اچھا یہ پہچان کا لفظ عام دنیا کے انسان کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن معصوم کے لیے نہیں ہو سکتا. شہزادی یہ جو دربار میں بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستارے کو آپ کے گھر کو اترتا ہوا دیکھا، جنہوں نے آپ کے بچوں کا جھولا جھلاتے ہوئے جبریل، جنہوں نے یہ دیکھا کہ نبی آپ کے گھر پہ جا کے سلام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آپ کے لیے جان لو میں فاطمہ ہوں. شہزادی کا جواب آئے گا دیکھا تو ہے ہی نہیں لیکن یہ جانتے نہیں کہ میں ہوں کیا. دنیا کو یہی تو بتا رہی یہ سب دیکھ کر بھی مکار ہے. سلام علیہ محمد والے محمد. یہ مجھے جانتے ہیں، دیکھے انہوں نے ساری فضیلتیں لیکن یہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. جاننا کہا شہزادی نے، پہچاننا نہیں کہا. اس لیے کہ جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے. اب دوسرا جملہ کر دو پڑھے لکھے لوگوں کو، یہ جاننا ہے علم، پہچاننا ہے معرفت. معرفت تو سیدہ کی کسی کو ہے ہی نہیں سوائے خدا کے یا نبی کے یا علی کے. شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا. حاکم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میرے بابا کہا کرو. اچھا یہ تو باغ فتح ہے نا، یہ کسی جنگ کا نتیجہ نہیں ہے. جو جنگ میں مال ملتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور مال غنیمت میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے جو جنگ میں نبی کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن کسی بھی تاریخ میں یہ مال فے ہے، مال ہبہ ہے، یعنی یہ جو فرق کا معاملہ ہے یہ کسی جنگ کی علامت نہیں ہے نا. بغیر جنگ کے یہودیوں نے دیا ہے. اگر جنگ کے بغیر دیا ہے مسلمان اس میں گئے نہیں لڑنے کے لیے تو حق کیسا؟ حق کیسا ہے بھائی؟ مسلمان کس دعوے کے تحت کہتا ہے کہ باغ فتح ہمارا ہے؟
اگر مال غنیمت ہوتا تو مان لیتے آپ کا بھی حق ہے، لیکن جنگ کا نتیجہ تھوڑا ہی ہے. یہ تو یہودیوں نے جو پہلے جنگ خیبر ہو چکی تھی اس کے خوف سے نبی کو دیا. آپ جنگ روک دیجیے گا، ہم آپ کو یہ عطا کرتے ہیں. رسول کو دیا، رسول کے اوپر آیا تھا یا حافظ القربہ قرآن کی، اے میرے نبی یہ حق پہنچا دو اپنے قرابت داروں میں. سورہ حشر میں اللہ نے کہا میرے نبی یہ جو حق ہے یہ پہنچا دو قربہ میں. اب قربہ کہتے ہیں لوگ قرابت دار، یہ تو سب کا حق ہے. بھائی قربہ کی تشریح ہم اپنے آپ نہیں کریں گے، قرآن بتائے گا. یہ قربہ ہے کون؟ یہ عام قرابت دار ہے یا خاص ہے کوئی؟ تو آیت سے پوچھ رہا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربہ قرابت دار نہیں ہے، ایک عورت کی مودہ. قربہ بھائی مؤنث کا صیغہ ہے، ایک عورت کی مودہ. تلاش کرو وہ کون عورت ہے. دیکھیے اسلام میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کیا کہا اللہ نے، کیا کہا رسول کی آیت میں، آیت مودت میں کیا کہا؟ اللہ صلی اللہ علیہ اجرن الا المودۃ بالقربہ. میرے حبیب اس کار رسالت کی اجرت، محنت، مزدوری، نذرانہ کچھ نہیں سوا الا کی ہے رسالت کے دائرے میں، نبوت کے دائرے میں، عصمت کے دائرے میں. اس کا فقط اجر یہ ہے اس دنیا والوں سے، اس کائنات سے، کہ ان سے میرے نبی کہہ دے کہ یہ تمہارے قربہ سے مودت کرے. سارا اجر، سارا اجر. اور تو فرمائیے گا یعنی ساری محنت کا دار و مدار رسالت کا فاطمہ کی مودت میں. ہم فاطمہ کا کفو ہے علی. غدیر میں اللہ نے یہ کہہ دیا یا ایھا رسول بلغ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. وہاں ولایت علی، یہاں مودت فاطمہ. اور تو فرمائے صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہاں یہ کہہ رہا پوری رسالت کی اجرت، اس کی مزدوری سوائے مودت فاطمہ. اور یہ کہہ رہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے حبیب اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے نبی نے کیا کیا. یہی تو کیا، علی کو اپنے برابر میں بلایا اور بلانے کے بعد ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا فھذا علی. اچھا دلیل بھی اس پہ آ گئی. اگر دلیل نہ آتی تو ہم کو کہنے کا حق نہیں تھا. جیسے ہی نبی نے علی کو غدیر میں مولا بنایا فوراً دلیل آیا الیوم اکملت لکم دینکم. علی تیری ہی ولایت پہ تو ہم نے دین کو کامل کر دیا. کرے یا علی سے محبت کرے. اگر دین کو سلامت دیکھنا چاہتا ہے تبھی تو کیجئے گا. فاطمہ اس امر الہی کا نام ہے. فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے. فاطمہ، فاطمہ جی جی جی. فاطمہ نور پنجتن کو پروردگار نے سب سے پہلے خلق کیا. یہ کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. جی اول ما خلق اللہ نوری. نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر یہ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. پھر یہ فرمایا اولون محمد اور ستون محمد. یہ کہہ کے نبی نے اپنے نور میں 14 کے نور کو شامل کیا. یہی نہ سمجھ لینا کہ میں ہی سب سے پہلے خلق ہوا. میرے ساتھ فاطمہ بھی تھی، علی بھی تھے، حسین بھی تھے، حسن بھی تھے. سمجھیں گے آپ؟ یعنی حدیث کا تسلسل نبی نے کیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اس کے بعد کہا
मत समझना आना वाले में नूर बाहिर कहा वलोना मोहम्मद। अल्लाह ने पंजतन के नूर को नबियों की पेशानी में रखा, लेकिन जब आप डिटेल से बताएंगे ज़हरा का नूर नबियों की पेशानी में नहीं रखा गया। ज़हरा के नूर को रखा अल्लाह ने बैतुल मामूर में। बैतुल मामूर समझते हैं क्या है? क्या मतलब है मामूर का मतलब? यानी वो आबाद घर जो फातिमा के नूर से आबाद हुआ। और फरमाइए सबसे पहले बैते मामूर क्या है? अगर बैते मामूर से कोई लकीर खींची जाए, कोई रस्सी डाली जाए तो वो सीधी आज जो काबा है उस पे आके रुकेगी। असली है बैते मामूर काबा, उसकी शबी है यहाँ बना हुआ काबा। जब लीजिएगा असली काबा कहाँ है? बैते। तो अल्लाह ने पंजतन के नूर को नबियों की पेशानी में रखा, लेकिन ज़हरा के नूर को नबियों की पेशानी में नहीं रखा, इसलिए कि नूर फकत पेशानियों में ही नहीं होते, सुल्बों में भी होते हैं। इतनी एहतियात मेरे परवरदिगार ने रखी है कि ज़हरा का नूर किसी सुल्ब न जाए। और फरमाइएगा इसलिए शहजादी के नूर को कहाँ रखा गया? बैते मामूर में। और यहाँ तवाफ बाद में हुआ, पहले बैते मामूर का तवाफ हुआ। यहाँ तवाफ काबे का बाद में हुआ, पहले तवाफ बैते मामूर का हुआ। अब जाइए पढ़िए तारीखों में तो बैते मामूर में किसका तवाफ हुआ? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बैते मामूर में हमारी दादी ज़हरा का तवाफ हुआ। तो जुमला बदल के कह दूं, अरे वहां फातिमा की वजह से सजदा हुआ, यहाँ अली की वजह से सजदा हुआ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी वहां फातिमा की वजह से। अधूरा नारा क्यों लगाना है? लगा नारा जिसको लगाना है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। शक्ल में रखा है, सेब की शक्ल में। और बैते मामूर की छत को क्या कहते हैं? बैते मामूर की छत का क्या नाम है? अर्श। छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला ये अर्श क्या है? जुमला बदल के कहूँगा कहाँ तक पहुँचेंगे? मौला ये अर्श क्या है? मौला ने फरमाया अर्श जो है बैते मामूर की छत का नाम है। दूसरा इमाम ने फरमाया ये इसलिए ऐसे समझ लो कि अर्श जो है मेरी दादी ज़हरा के घर की छत का नाम है। जो अर्श आप जानते हैं वो हमारी दादी ज़हरा के घर की छत को अर्श कहते हैं। सलाम पड़े बीबी के नाम। अल्लाह ने अपने इस प्यारे नबी को कभी सहमत नहीं दी। ये जिस हाल में हुआ, जिस जगह हुआ, जिस मकान में हुआ, पहाड़ पे, मैदान में, घर में, हुजरे में, अल्लाह ने वही आयत नाजिल कर दी, वही कुरान नाजिल कर दिया। तवज्जो तो कीजिएगा, अल्लाह ने वही कुरान नाजिल कर दिया। लेकिन जब फातिमा को देना हुआ तो आवाज आई यहाँ नहीं दूंगा, वहां दूंगा। अर्श पे बुला के दिया और ये कहा मेरे हबीब हम तुम्हें ऐसी चीज अता करेंगे कि तुम भी खुश हो जाओगे और हम भी खुश हो जाएंगे। फातिमा अल्लाह का वो अनमोल तोहफा है जिस
جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے دیا ہے. دیکھیے انشاءاللہ مجلس کے بعد پروگرام کے بعد نصیب البھائی ہر جگہ جو ہے وہ تحفے بانٹتے رہتے ہیں, گفٹ بانٹتے رہتے ہیں. اچھا تحفوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا بڑا احترام ہوتا ہے. چلیے جناب سلیمان کا واقعہ ہے. سلیمان نبی جب اعلان ہوا کہ جناب سلیمان کو کون کون تحفہ دے گا, پوری کائنات کے چرند پرند انسان جنات سب لوگ جناب سلیمان کی خدمت میں تحفے لے کے آئے. اور جس کی جو استطاعت تھی لوگوں نے دیکھا چھوٹی سی چیٹی چلی آ رہی ہے اور اپنے ذہن میں چاول کا آدھا دانا جناب سلیمان نبی کی خدمت میں پیش کیا. جو بڑے بڑے لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کیا دے رہی ہے, اس کی بھی کوئی اوقات ہے؟ چیٹی کہتی ہے تمہیں پتا ہے مجھے کتنی زحمت ہوئی ہے اس کو لانے میں. سلیمان نے دیکھا کہ لوگ تانا دے رہے ہیں, چیٹی کے لائے ہوئے آدھے چاول کے دانے کو لیا, چوما, ہاتھ پہ اٹھایا اور کہا کہ اس چیٹی کا تحفہ سب سے بہتر. تحفے کی کوالٹی ہوتی ہے, ہر ایک کوالٹی ہوتی ہے. جتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا احترام کیا جاتا ہے. فاطمہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اللہ نے زمین پہ نہیں دیا, آسمان پہ بلا کے دیا اور کہا میرے حبیب ساری دنیا ایک طرف, ساری نعمتیں ایک طرف, لیکن فاطمہ ایک طرف. اب سمجھ میں آیا جتنا بڑا تحفہ اتنا ہی بڑا احترام. اب سمجھ میں آیا فاطمہ جب بھی جاتی تھی نبی کیوں کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے. فاطمہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ شہزادی زینب کہ نبی کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے اور بتاتے کہ فاطمہ کتنی بڑی ہے. آپ یہ نہ سوچے کہ اگر نبی کھڑا ہو رہا ہے تو آدم بیٹھے, نوح بیٹھے. واجب ہے اگر محمد کھڑے تو انبیاء کا کھڑا ہونا واجب ہے. اس لیے کہ محمد نبیوں کے شہزادی نے دعویٰ پیش کیا, میرے بابا نے مجھے میرا حق دیا ہے. تو لوگوں نے پڑھی حدیث نحن معاشر الانبیاء, آپ کے بابا کی حدیث ہے لا ترک اللہ ترکہ الصدقہ, ہم گروہ انبیاء اگر اسے چھوڑتے ہیں تو صدقہ ہوتی ہے. خود ہی اقرار کر رہے ہیں امت صدقہ ہی کھاتی ہے. جملہ تو میں نے پڑھ دیا, آل محمد نہیں کھاتے صدقہ. شہزادے نے کہا اچھا یہ حدیث میرے بابا نے تم کو بتا دی, مجھے نہیں بتائی جی کہ انبیاء. شہزادے نے فوراً آیت پڑھی ورث سلیمان داؤد, کہتے ہوئے نبی وراثت نہیں چھوڑتے, وارث نہیں بنتے. قرآن پڑھایا نہیں, داؤد کے وارث سلیمان بنے ہیں. یہ رسول یعقوب علیہ یعقوب میں انہی کا وارث بنا ہے.
للہ میراث سماواتی والارض، اللہ نے زمین و آسمان پہ جس کی وراثت تھی اس سے وارث بنایا۔ آیت قرآن کے ساتھ آیت بیوی نے پڑھی، انہوں نے حدیث پڑھی۔ اچھا یہ حدیث پڑھنے بہت عجیب جملہ، یہ حدیث پڑھنے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو کل کے دن نبی کہہ رہے تھے ایک سنت لے لو قرآن لے لو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں قرآن کافی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی جب حدیث اور سنت کا انکار کیا تھا، آج آیتوں کے مقابلے میں حدیث پڑھ رہے ہیں اور شہزادی پڑھ رہی ہے آیتیں۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تو ان کا نام کیا ہونا چاہیے تھا دنیا میں؟ یہ اہل قرآن، اہل فرقان، اہل مجید، لیکن یہ نام نہیں ہے دنیا میں۔ آج کس نام سے پکارے جاتے ہیں؟ اہل سنت۔ اما انکار کرنے کے بعد بھی آج بھی نبی کا جھنڈا لگا کر چھتوں پر یہ بتاتے ہیں کہ سنت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اہل قرآن ہوتا جب یہ کہہ چکے تھے قرآن کافی ہے، نام رکھا اہل سنت۔ تو شہزادی پڑھ رہی آئے تھے، یہ پڑھ رہے ہیں حدیث۔ شہزادی آپ بھی آئے تھے پڑھیں۔ شہزادی کا جواب ہے کہ یہ تو پڑھ کے بتا دوں دنیا کو، یہ اتنے مکار اور جھوٹے ہیں۔ میں آیت کی دلیل دے رہا ہوں قرآن کی، یہ حدیث سنا رہے ہیں، میں دنیا کو یہی تو بتا رہی ہے اتنے مکار جھوٹے ہیں، نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اسی پہ تو اللہ کی لعنت ہے جو نہ قرآن کو مانے نہ رسول کی حدیث کو مانے۔ سوال پڑھے محمد والے۔ پھر آئی بات کہ بھائی آپ کا گواہ کون ہے؟ علی گواہ ہے کہ علی کو نہیں مانیں گے؟ بات کا بتا رہا ہوں، خطبے کے بعد کا بدل آپ کے سامنے پیش کرنے مجھے علی کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے علی آپ کے شوہر ہے۔ شہزادی نے کہا لکھو، تاریخ نے لکھا یہ مقدمہ کہ آج کے بعد میں کسی شوہر کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ پھر سنے جملہ، آج کے بعد میں شہزادی نے دربار میں طے کیا کہ تم نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے شوہر کے نسبت سے، تو لکھو آج کے بعد کسی شوہر کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ تاریخ میں لکھا گیا کل یہی لوگ کہیں گے فلاں فلاں کا شوہر رسول ہے۔ اگر رسول کسی کے بارے میں کہہ دے کل علی کو جھٹلایا تھا، اس لیے نبی کی گواہی بھی نہیں مانی جائے۔ شوہر کو جھٹلایا نا اس لیے کہ علی ہے نفس رسول۔ جب علی کی گواہی کو جھٹلا دیا تو پھر نبی کیسے مانی جائے گی؟ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے نہ مانو۔ اور کون؟ بچے کا بچوں کو نہیں مانو، چلو جی نہ مانو۔ اس کے بعد کیا عاقب کہتا ہے کوئی تحریر ہے آپ کے پاس؟ شہزادی نے پتلو سے اپنے بابا کی تحریر نکال کے دی۔ دیکھی عاقب نے، نبی کی تحریر تھی، دستخط بھی نبی کے تھے، مہر بھی نبی کی تھی۔ حاکم اس تحریر کو دیکھنے کے بعد جو بیٹھا ہوا تھا بڑا والا، وہ فیصلہ ہی کرنے والا تھا کہ نبی کی بیٹی کو وراثت دے دی جائے۔ برابر میں کھڑا تھا دوسرا، اس کے ہاتھ میں سے نبی کی تحریر کو لیا اور تحریر کو چاک کر کے کہتا ہے اس پہلے حاکم سے، کب پاگل ہو گیا؟ اگر آج فاطمہ کو وراثت دے دی تو کل خلافت بھی علی کو دینی پڑے گی، حکومت بھی علی کو دینی پڑے گی۔ یہ شادی سے ہار دیا، گرچے کر دی حد کو۔ شہزادی لو ہو گیا پورا خطبہ، مجھے سنانا ہے آگے کے جملے۔ شہزادی نے حجت تمام کی، ام ایمن ہے کہا نہیں یہ تو عورت ہے، اور عورت کی گواہی ویسے بھی مردوں میں دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں آ کے دیتی۔ شہزادی فرماتی کیا تم نے میرے بابا سے حدیث نہیں سنی کہ ام ایمن کی گواہی تو مردوں کے برابر ہے؟ اچھا ایک مصلحت کے تحت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام ایمن کو کیوں لائی
सलमान को ले आती गवाह बना के, अबू बकर को ले आती, अस्मा को ले आती, फिजा को ले आती, लेकिन वजह थी जब उम्मे ऐमन और शहजादी की विरासत को झुटलाया तो उम्मे ऐमन ने कहा तुम झूठे हो, मुझे फातिमा इसलिए नहीं लाई, विरासत की दलील बना के लाई है। वो कैसे कि मैं फातिमा की कनीज नहीं हूँ, मैं थी अब्दुल्ला की कनीज, विरासत में आई मोहम्मद के बाद, मोहम्मद से आई फातिमा के बाद। कहते हो नबी न वारिस बनाता है न बनता है, मैं खुद दलील हूँ नबी की विरासत। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। दिल से और मेरी मदद को अगर 12 के 12 तो 3 में से 1 जब आपके चेले हैं इनके वालिदैन, लायकेदार है इनकी माएँ, बच्चों को बताती है कि अली क्या क्या है। अगर अली न होते फातिमा का कुछ न होता। भाई यही नहीं है, फहरिस्त बनाओ, अगर अली न होते तो क्या क्या न होता, और अगर अली होते तो क्या क्या होता। पूरी कायनात देखो, अगर अली न होते तो क्या नहीं होता। तो शहजादी उम्मे ऐमन को, चलिए खुतबा खत्म हो गया, शहजादी बैतुल शरफ चली गई, घर चली गई। उसके बाद चंद दिनों के बाद 3 गिरोह बने इन लोगों में जिन्होंने शहजादी के हक से निकाल दिया। 3 गिरोह। पहला गिरोह जब ये शो हो गया मदीने में, वो रसूल को बगैर हक दिए वापस कर दिया, बड़ा अफसोस की बात है। तो पहला गिरोह सैयदा के दर पे गया, पर्दा डाला गया जी, एक बढ़िया पर्दा डाला गया, पर्दे के पीछे सैयदा, पर्दे के इधर ये लोग सारे एक गिरोह। पहला किस लिए गया था? माफी मांगने के। जाते ही पहले गिरोह के कुछ लोगों ने, जो नेता बने हुए थे, उन्होंने सलाम किया शहजादी को। शहजादी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे आगे सुनाना। शहजादी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। देखिए शरीयत इस्लाम में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। जवाब देना वाजिब, और इतना वाजिब है कि अगर नमाज में भी कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी कोई मुसलमान सलाम करे, नमाज हो या आम, सलाम का जवाब वाजिब। इल्ला अगर कोई काफिर सलाम करे, जुमला मैंने पढ़ दिया, सोचते रहे, वो सलाम करते रहे, सैयदा जवाब न दे के बता रही है अमा ये काफिर हो गए, सलाम का जवाब न दे के बता रही है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। शहजादी ने सलाम का जवाब ना देकर बताया, ये जवाब के भी मुस्तहक नहीं है। समझ गया? माफी नहीं मिली। दूसरा गिरोह गया, कह रहे 4 दरख्त, आवाजें उठी, 4 दरख्त ही तो थे, क्या हो गया, ले लिया। 4 दरख्त हो या 1 दरख्त हो, तो कीजिएगा ये है। लेकिन शहजादी ने उनको उठाया,
पर्दे के पीछे। क्यों आए हो? जो गलती होगी माफ कर देगा। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे बाबा से नहीं सुना मेरे बारे में कि मेरे बाबा ने फरमाया फातिमा तू जिससे राजी उससे अल्लाह राजी। फातिमा जिससे तू नाराज, इकरार लिया सैयदा ने, तवज्जो कीजिएगा, कहा आपने सुना है आपके बाबा ने जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी, उससे रसूल राजी। तवज्जो कीजिएगा। ये भी सुना है कि जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, उसने अल्लाह को अजियत दी। दोनों हदीसों का इकरार लेने के बाद का अब बताओ तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कि तुमने मुझे अजियत पहुंचा दी, तुमने मुझे अजियत दे दी। अच्छा तीसरा गिरोह जो बना है, और मैं तारीख के हवाले से पढ़ रहा हूं, तीसरा गिरोह जो बना है, उस गिरोह ने क्या कहा? कोई हक था ही नहीं, कोई वाक़े फिदा था ही नहीं ऐसा, इसको बनाया ये शियाओं की बनाई हुई रिवायतें हैं। कोई बाग ऐसा नहीं था, कोई फातिमा का फिदा के नाम से कोई हक नहीं था। जो गिरोह ये कह रहा है उन्हीं गिरोह का एक बहुत बड़ा, तो कीजिएगा, उसी बनी उमैया में से एक ने क्या कहा? कहा नहीं बल्कि किया। नाम है उमर इब्न अब्दुल अजीज इब्न मरवान। अपनी हुकूमत में उसने सैयदा का हक लौटाया, तो अगर छीना नहीं था तो लौटाया क्यों? ये वापस करना बता रहा है कि हक के सैयदा मैं नामना उमर इब्न अब्दुल अजीज इब्न मरवान। लेकिन क्योंकि उस देखिए ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं हम सबको बुरा कहते हैं, हम सबको बुरा नहीं कहते हैं। जिसके दिल में भी जरा सा गोशा अहले बैत के लिए है हम उसका एहतराम करते हैं। क्या ये समझ लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये बनी उमैया का बादशाह है उमर इब्न अब्दुल अजीज इब्न मरवान। 2.25 साल इसकी हुकूमत रही है। इसने सैयदा बल्कि खत लिखा हाकिम मदीने को, हाकिम मदीना को खत लिखा, और खत में लिखा है कि फातिमा का हक उनकी औलाद सादात को दिया जाए। तो हाकिम ने जवाब में क्या लिखा? अब किस किस को यह हक दे? सादात तो बहुत है, बनी अब्बास के लोग भी अपने को सैयद कहते हैं, फला भी अपने को सैयद कहते हैं। तो इसी ने लिखा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने, कहा नहीं फकत सादात फातिमा की औलाद है। फातिमा की औलाद को सैयद कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी 90 साल बनी उमैया की हुकूमत में मौला अली को मिंबर से बुरा कहा जा रहा था, मिंबर से कान होता था। नौजुबिल्लाह सुनिएगा, इसी की हुकूमत थी, इसने ही रुकवाया था काम उमर इब्न अब्दुल अजीज इब्न मरवान ने। 90 साल तक मिंबरों से लानतान होती रही, यहाँ तक के मिंबरों से मौला अली को नौजुबिल्लाह नकलेकुम कुफ्रवाशा यहूदी कहा गया। ये नौजुबिल्लाह अली यहूदी। इसी को हुकूमत दौर में जी उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में जब उसने कहा कि अली जैसे कोई यहूदी कह रहे हैं, सुनिए इसकी कैद है कि यहूदी था जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, सजाए मौत यहूदी को हो चुकी थी इसके दौर हुकूमत में। उसने एक दिन बुलाया यहूदी को, कैदी को, इधर आओ मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा, मैं हाकिम हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। आज जब मैं तुम्हें दरबार में बुलाऊं तो मैं तुम्हें ये कहूँगा, तो कीजिएगा, कि मैं अपनी बेटी का आप मेरे साथ करना चाहता हूँ। जब तुझसे पूछा जाए कि तेरी कोई आखिरी तमन्ना है मरने से पहले, तो कह देना मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं उमर इब्न अब्दुल अजीज की बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, मुझे ये कहना है। सरकार नहीं मैं जमानत दे रहा हूँ, मुझे ये कहना है। दरबार सजाया गया, मौलवी मुफ्ती आए, मुल्ला आए और हाकिम आए, पूछा गया। उमर अब्दुल अजीज कहता है बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है मरने से पहले? उस यहूदी कैदी से वो यहूदी कहता है मेरी आखिरी तमन्ना सरकार ये है कि मैं आपकी बेटी से आद करना चाहता हूँ। सुनिएगा, जैसे ही ये कहा तो उमर इब्न अब्दुल अजीज तैयार हो गया, कहने लगा मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी का तेरे साथ
کر دوں گا. جیسے انہوں نے یہ کہا عمر بن عبدالعزیز نے سارے جتنے مولوی ملا بیٹھے تھے چیخ اٹھے. کب پاگل ہو گیا؟ کلمہ گو کی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ نہیں پہنچے. ارے یہ کیا گناہ کرنا حرام ہے. کسی کلمہ گو کی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. عمر بن عزیز کہتا میں بھی تو یہی بتانے آیا ہوں. جب کلمہ گو کی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ارے جس نے کلمے کو پالا تم علی کو یہودی کہہ رہے ہو. میں بھی تو ایک تھی، 2.25 سال میں اسے قتل کر دیا گیا اسی کے جرم میں. جب کلمہ گو کی بیٹی کی شادی کسی یہودی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو جس نے کلمہ پالا، تم کہہ رہے ہو نعوذ باللہ ظالم ابھی یہودی ہے، تو نبی اپنی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ کیسے کریں؟ جب تو کیجیے آپ، یہ دشمن ہے، بھیا کا بادشاہ ہے، لیکن اس نے حق بات کی. جو حق کی بات کرے ہم اس کے ساتھ. شہزادی کے حق کو چھینا ہے. شہزادی کے حق کو بس یہ جملہ سنا کے بھرپتے مسائل چھینا کیوں مانگ لیتے. شہزادی مرزا اختر صاحب مرحوم عبداللہ مقام یہ پڑھا کرتے تھے. ایک بستی میں 2 مومن رہتے تھے. ایک مومن تھا بہت کنجوس، بہت بخیل. باتیں بنا کے کبھی نسیم بھائی کے پاس، کبھی مرزا جی کے پاس، کبھی فلاں کے پاس باتیں بنائی. دکان پہ بیٹھا بھائی چائے منگا لو، کھانا کھا لو، سب کچھ. پورے دن اس کا یہ کام تھا. وکیل تو اسے کہتے ہیں نا جی، کسی کو 1 کپ بھی چائے پلانے کے لیے راضی نہیں تھے. بستی والے بڑے پریشان تھے. یار آتا ہے، باتیں بناتا ہے، اپنا کام نکال کے، اور بعد میں کہتا ہے کہ جب کھانا بھی کھایا، چائے بھی پی کے آ گیا، میرا بھی لگا. ایک دن ایک چور آیا. چور سارا سامان لے گیا جتنا گھر کا تھا. چوراہے پہ چرچا ہوا کہ بھائی فلاں کے یہاں چوری ہو گئی، سارا سامان چلا گیا. تو لوگوں میں چٹنی کو لیا ہوگی، کہنے لگا اچھا ہوا یار، کم سے کم چور کا ہی بھلا ہو گیا. ایک تھا بیچارہ بڑا سخی، اس کے گھر پہ جو بھی چلا جائے کوئی خالی نہیں آتا تھا. ایک دن کم وقت چور آیا، اس کے بھی گھر چوری کر کے لے گیا. لوگوں میں پھر چرچا ہوا اگلے دن، یار فلاں مومن کے یہاں چوری ہو گئی، بہت برا ہوا. وہ تو کسی کو واپس کرتا ہی نہیں تھا، چاہے پانی پلانا ہو، کوئی آدمی اس کے گھر سے خالی نہیں جاتا تھا. بہت برا کیا چور نے. پیچھے سے آگے نسیم البا اپنے بھائی جیسے کہنے لگا چور تھا بے وقوف، چوری کر کے لے گیا، مانگ لیتا. نہیں پہنچے. مانگ لیتا، دے دیتا. ارے سیدہ سے مانگ لیتے. دے دے چھینا کیوں؟ وہ جو جنت کی مالک، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جس کی روٹیوں پہ آیتیں آتی ہیں، جس کے بچوں کا جھولا جبریل جھولاتا، جس کی چکی ملک چلاتا، جس کے بچوں کے کپڑے رضوان جنت بیٹھے. وہ پاک کی محتاج تھی، وہ خرموں کی محتاج تھی نہیں. شہزادی وراثت کو بتانے آئی تھی. اور ایک جملہ بڑے دربار میں جب شہزادی کا حق نہیں دیا، کیا کہا؟ انا سیدکم غدیرکم. کیا تم نے غدیرکم کو بلا دیا؟ چند دنوں ہی پہلے تو میرے بابا نے فرمایا تھا کہ علی کون ہے؟ لو عزادارو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا. ہاں، غم زہرا میں جو آنکھیں روتی ہے، امام صادق سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ان آنکھوں کو کوئی غم نہ دینا سوائے میرے جد کے غم کے. عزادارو، روز یہی تو ماں ہر مجلس میں آ کے کہتی ہے کوئی جو میرے بچے کو روئے. آج حسین کہہ رہے ہے کوئی جو میری ماں کا ماتم کرے.
کوئی جو میری ماں کا غم منائے، آج زینب آ رہی ہو وزدالو سیدہ زینب کے دن میں روتی ہوئی دنیا سے گئی، صبت علیہ مشاعر لونہا صبت علیہ میں سرنا لیانا، بابا مجھے آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں روشن دلوں پہ پڑتی تو مجلسی حالاتوں کے ہو جاتی تھی۔ ازادہ رو فاطمہ 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 اتنی زخمی ہو گئی تھی، نہ چکی چلائی جاتی تھی نہ کپڑے دھوتے تھے، لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جانے سے پہلے اپنے بچوں کا سارا کام کر کے گئی۔ اسما بار بار پڑھتے کہتے شہزادی نہیں آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، میں کام کر لوں گی، کام نہیں میرے حسن و حسین بڑے پیارے جی، چکی چلا گئے کپڑے دھوئے دھوئے سارا کھانا بنا کے گئی، میرے بچے آئے ازادارو میرا مولا سیدہ زخمی ہو چکی۔ جی ایک شفیع نے حاکم شام کو اپنا جرم لکھا ہے خط میں جو اکثر پڑھا جا رہا ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے دروازے میں اتنی زور سے دھکا کہ جلتا ہوا دروازہ رسول کی بیٹی کے اوپر گر گیا۔ ازادارو دروازہ نہیں گرا، زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان پس گئی، دیوار کے پیچھے تھی، اس نے خود لکھا ہے دیوار کے، اتنی زخمی ہو گئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا، ایک شفیع نے کوڑا ایسا مارا کہ سیدہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ سب سے غربت کا جملہ یہ ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں علی کہاں تھے جب فاطمہ کا دروازہ گرایا گیا، علی کیوں نہیں آئے فاطمہ کی مدد کے لیے؟ نہیں پہلے ہی مشورہ بن چکا تھا کہ در زہرا پہ حملہ کیا جائے گا، اور اگر علی باہر آئیں گے، ولید کو پہلے ہی مقرر کر دیا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ علی کو قتل کر دینا۔ معصومہ کو یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ اگر علی کو باہر آج بھیجوں گی تو علی قتل کر دیے گا۔ ازادارو بیوی نے روکا تھا مولا علی کو باہر آنے سے، میری زندگی میں علی پہ کوئی حق نہ ہے، اس لیے کہ علی میرا بھی امام ہے، علی میرا بھی امام ہے۔ ذرا سوچئے جب دروازے میں جو لوہے کی کیلیں تھی، جب دروازہ گرا اس کیلوں نے زہرا کے محسن کو بھی شہید کیا، پہلو کو بھی توڑا، پسلیاں بھی ٹوٹی، آواز دیا فضا خلودی یا فضا ترکنی، فضا میری مدد کے لیے آؤ، اسما میری مدد کر لو۔ اسما فضا آئی، شہزادی کو آگ کے دروازے کے نیچے سے نکالا، میرا مولا علی اٹھ کے آئے کیا دیکھا؟ سیدہ لہو لہان زمین پہ ایسی لیٹی ہوئی ہے جیسے کوئی میت پڑی ہوئی ہے، میرے مولا نے سفید چادر کو ڈالا اور چیخ مار کے سر کو پیٹ کے کہتے فاطمہ مجھے معاف کر دینا۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا۔ روز مولا علی قبر رسول کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، میری زندگی میں زہرا کتنی زخمی ہو گئی تھی۔ شوہر کے لیے یہی تو سب سے بڑی غیرت کا جملہ ہے کہ اس کے سامنے کسی زوجہ کو مارا جائے، بڑا جملہ ہے بھائی، آپ سوچئے، تصور کریے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی نامحرم ہماری زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے۔ علی کو فاطمہ کو علی کے سامنے مارا گیا، علی رسول پر سر کے اسما پہنچی، مولا نے اسما کو دیکھا، اسما نے علی کو دیکھا، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اسما خیر تو ہے، اسما نے سر جھکا دیا،
علی سمجھ گئے فاطمہ چلی گئی. علی نے جملہ لکھا ہے کہ مولا علی چیخ مار کے روئے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. سلمان و ابو ذر آئے, پانی چھڑک کے علی کو ہوش میں لایا گیا. آقا اٹھئے, چلیے بیت الشرف چلیے. میں کہوں گا میرے آقا آج مدینہ ہے, آپ بے ہوش ہو گئے. چاہنے والوں نے پانی چھڑک کے ہوش میں لا دیا. ارے کل سکینہ سلمان و ابو ذر پکڑ کے گھر پہ آئے. دیکھا سیدہ مر گئی, سیدہ مر گئی. لوگ کے نوحہ بھر کے کہتے زہرا آج اکیلی انالی اکیلا ہو گیا. جزاک اللہ. پورے مسائب آپ نے سنے ہیں, میں نے تو مختصر کر دیے. حسنین کا نوحہ بھی آپ سن چکے. آئے دونوں بچے ماں سے بڑھ گئے. میرا حسین کیسے جیے گا؟ عزیزانو, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں ہے. وصیت کر کے گئی تھی شہزادی مولا علی سے بھی اور جناب زینب سے بھی. زینب میرے حسین کا خیال رکھنا, میرے حسین کو راتوں کو پیاس بہت لگتی ہے. اللہ اکبر. حسین کی تقدیر کو سلام. ہمیں جس کو زیادہ پیاس لگتی تھی اسے 3 دن کا پیاسا تھا. جسے کفن پہننے کا بہت شوق تھا اسے 3 دن کفن سے محروم ہوگا. وصیت فرمائی تھی شہزادی نے, ہاں یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا. یا علی میرا حسین بڑا پیارا بیٹا ہے. شہزادی دنیا سے چلی گئی. وصیت کے مطابق میرے مولا نے غسل و کفن کیا. جب غسل کر رہے تھے کرتے کرتے علی جیسا شجاع کی چیخ نکل گئی. تو سلمان و ابو ذر نے پوچھا مولا کیوں روئے؟ کہ فاطمہ بڑی مظلوم تھی, پسلیاں ٹوٹی ہوئی, پہلو شکستہ, ہاتھ شل ہو گیا, لیکن کبھی بھی مجھے نہیں بتایا. زہرا علی کو اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ بچوں کو پتہ نہ لگ جا میرے بچے زندہ کیسے رہے. لو عزادارو, میت کو سجنے آنگن میں رکھا گیا. علی روتے ہوئے کہتے بیٹا حسن اماں کا آخری دیدار کر لو. حسن اماں سے رخصت ہو گئے, زینب اماں سے رخصت ہو گئی, ام کلثوم اماں سے رخصت ہو گئی. علی نے دیکھا حسین کونے میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. روتے ہوئے حسین کو قریب بلایا. اے میرے غریب حسین, اے میرے پیاسے حسین, تم تو فاطمہ کے چاہتے بیٹے ہو, کیا اماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین کہتے بابا جب تک میری ماں مجھے ہاتھ اٹھا کے نہ بلائے گی حسین قریب نہ جائیں گے. حسین کے جملے فضا میں گونجے, بندے کفن ٹوٹے, آ میرے غمی میرے سینے سے لگ جا. حسین اماں کے سینے سے لگ گئے. آواز جبریل آئی علی حسین کو جدا کر لو. قیامت ہو گئی, ملائکہ میں کلا تم بچا ہوا ہے. میں کہوں گا شہزادی آج مدینہ ہے, حسین کی طرف دیکھی نہ گئی. ارے کل حسین کا کلا ہوگا, شبر کا خنجر ہوگا. زہرا کی صدائی میں اپنے لال کو لینے کے لیے چلی جاؤں گی. لو عزادارو, رات کی طرح تاریکی میں علی نے زہرا کا جنازہ اٹھایا, روتے ہوئے جنت البقیع قبرستان میں دفنا دیا. بہت دیر تک علی روتے رہے, علی کے بچے روتے رہے. عزادارو, جب قبر زہرا سے اٹھے, قبر رسول میں سر رکھ کے چیخ مار مار کے بہت دیر تک روئے. سلمان و ابو ذر آئے, آقا صبر کیجئے, کب تک روئیں گے؟ آپ کو ایسا رونا ہوا نہیں دیکھا. کیا فاطمہ کی جدا
से खून आ जाता था, कभी टूटे हुए पहलू से खून आ जाता था। ज़हरा की गुर्बत को सलाम, ज़हरा इतनी जख्मी हो गई। एक जुमला मजलिसमा आज़ादारो शहज़ादी ज़हरा ने आखिरी लम्हों में मौला से फरमाया था, या अली मेरी नस्ल को मेरा सलाम कहना, या अली मेरी औलाद को मेरा सलाम कहना, या अली मुझे दफनाने के बाद भूल न जाना, मेरी कब्र पे सलाम करने के लिए आते रहना। अली दूसरी शब में सलाम करने के लिए पहुंचे, अली सलाम करते रहे, जवाब नहीं आया। अली ने फिर सलाम किया, जवाब नहीं आया।